جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تقریب سے گفتگو کر رہے ہیں. جو جواب نہیں دیں گے تو پھر وہ استاد لگے گا اس کو پتہ نہیں ہے جی جی یا وہ اپنی دوست نہیں استادوں کو استادی آتی ہے وہ کہتے ہیں دس از اے ویری گڈ کویسچن اوکے نیکسٹ یہ اچھے والے استاد ہیں. یہ بھی کرتے ہیں بعض اوقات کہ ہاں یہ سوال آپ نے بہت اچھا کیا آڈینس میں آپ کوئی جواب دینا چاہیں گے پھر ہم ان کو دیکھ اور بھی طریقے ہوتے ہیں سر. ہاں ملا نصر الدین کا بھی واقعہ ہے سر ہاں بالکل سر جب ان کو کھڑا کر دیا گیا کہ جی بتائیے ہاں تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو پتہ ہے میں کیا بات کرنے والا ہوں. انہوں نے کہا جی ہاں. بیٹھ گئے. تو نے کہا مولانا نصر الدین آج ہمیں چکر دے گئے تو وہ خطبے کے لیے بلایا. انہوں نے کہا آج ہم کہیں گے آدھے کہیں گے نہیں آج ہم کہیں گے نا. تو سب نے کہا آپ کو پتہ ہے میں کیا کہنے والا. کہ جی نہیں. تو انہوں نے کہا ایسے نامناسب جاہل لوگوں کے سامنے میں بات کرنا پسند ہی نہیں فرماتا ہوں. تو چل دیے. تیسری دفعہ انہوں نے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا یہ ہمارے ہاتھ سے پھر نکل گیا. اب ایسا کریں آدھوں کو کہیں کہ پتہ ہے اور آدھے کہیں نہ پتہ ہے. تو یہ آیا اچھا پھر ایسا کریں جن کو پتہ ہے وہ ان کو بتا دیں جن کو نہ پتہ ہے. شکریہ. مگر میں نے آسان راستہ نہیں پکڑا. ہاں نہیں ماشاء اللہ. یہ کچھ اور بھی سوالات ویسے یہ تو ہیں الیکشنز کے حوالے سے بھی ہیں کہ آپ نے چونکہ قومی وحدت و وفاقیت کی بات کی ہے تو پاکستان ایک آئینی بحران سے گزر رہا ہے. 2 صوبوں میں اسمبلیاں ڈیزالو ہو چکی ہیں. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر پہلے انتخابات ہو جائیں تو پھر قومی اسمبلی کے انتخابات کے لیے وہ نگران سیٹ اپ نہیں ہوگا غیر جانبدار اور اس طرح ان صوبوں میں تو مستقل پھر وہ انتخابات پہلے ہوتے رہیں گے. تو کیا اس طرح یہ وفاق کے لیے نقصان دہ ہوگا؟ دیکھیے آپ نے جو باتیں جو آپ نے مشکلات کہوں یا آپ نے اور اسی طرح آڈینس سے بھی ایک سوری سر اچھا ایک سوال اس سے متعلق ہے کہ کیا اس کی کوئی ضمانت ہے کہ منتخب ہونے کے بعد وہ پھر اسمبلیاں نہیں توڑ دیں گے؟ چلیں اب یہ جو بات آئی ہے سامنے میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ آئی ہے. ٹھیک ہے میں تو اس پہ اپنی کوئی رائے نہیں دوں گا. میں کیونکہ اس لیے نہیں کہ میں رائے دینے سے گھبراتا ہوں مگر میں رائے بنانے سے پہلے ہر ایک کو سننا پسند فرماتا ہوں. جی بہت خوب. ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے میری ذہن میں کوئی بات ہو مگر اکثر میں ایک صبح ہمارے یہاں فائلز آتی ہیں اگلے دن کی پڑھتے ہوئے یقیناً کوئی نہ کوئی آپ کا رجحان کسی طرف جاتا ہے. آپ کرسی میں بیٹھیں جج کی تو شروع میں جو سوچا ہوا تھا کہ کیس نہیں بنتا ہے نہیں اس میں تو بڑا اچھا پوائنٹ نکل آیا ہے یہ تو کیس ہے. تو یہ اگر آپ ذہن میں اپنے آپ کو رکھیں اور کیونکہ یہ چیز ایسی ہے جو آپ نے باتیں کیں یقیناً اس میں بہت وزن ہے مگر میں پھر میں ذرا چلیں سر اگر یہ پولیٹیکل کوشچن ہوا چلیں اس کو چھوڑ کے میں اس کو ایک آئینی سوال کے طور پہ لے لیتے ہیں کہ اسمبلیوں کی ڈیزولوشن کے حوالے سے ایک سو موٹو لیا گیا. سو موٹو کے لیے بلکہ پہلے 2 رکنی بینچ کی جانب سے کہا گیا. چلیں اس پر ایک الگ سے بھی سوال کر سکتے ہیں لیکن 9 رکنی بینچ بنا پھر 2 ججز نکل گئے 7 رہ گئے پھر 2 مزید نکل گئے پھر پتہ نہیں 5 رہ گئے. ابھی تک یہ تنازعہ چل رہا ہے کہ یہ 4-3 کا مسئلہ تھا یا 3-2 کا مسئلہ تھا. تو آپ اس پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں چلیں بات نہ کریں لیکن یہ جو مسئلہ ہوتا ہے کہ ججز 3-2 کا مسئلہ یا 4-3 کا مسئلہ ہے یعنی ججز تو ڈیسنٹ بھی کرتے ہیں اختلافی رائے بھی رکھتے ہیں اس کو کس طرح ریزولو کیا جاتا ہے؟ میں اس پہ اس کا جواب نہیں دوں گا. میں آپ کو 2 مثالیں حقیقی مثالیں دوں گا جو میرے ساتھ ہوئیں. ابھی جس فیصلے کا آپ نے ذکر کیا وہ کہ 184 کے رولز نہ بنے تو ابھی تک آپ ان پہ فیصلہ نہ کریں تو اس پہ 3 ممبر بینچ تھی 2 ایک طرف تھے میجورٹی میں امین الدین خان جی ایک ہمارے بھائی کی رائے کچھ اور تھی جسٹس شاہد وحید. ٹھیک ہے سر آنکھوں پر. اس کے بعد ہم نے ایک چھوٹا سا لکھا آرڈر آف دا کورٹ بائی اے میجورٹی آف 2 to 1 یہ فیصلہ ہے. ٹھیک ہے ایک یہ مثال ہے. ایک مثال میں دیتا ہوں جو میں نے سب سے شاید اپنی جب میری ایلیویشن ہوئی تھی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی سپریم کورٹ میں تو ایک 17 پوری تشکیل دی گئی سپریم کورٹ. اس زمانے اس وقت سارے ججز
کوئی خالی نہیں تھا. 17 ججز تھے. چیف جسٹس فوجی عدالتوں کا جو مسئلہ جی فرسٹ امینڈمنٹ وہ اس وقت کے چیف جسٹس سے ناصر الملک صاحب. یہ 21ویں ترمیمی امینڈمنٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن تھا کہ سویلینز کو ملٹری کورٹس ٹرائی کر سکتی ہیں نہیں. تو اس میں آئین میں ترمیم لائی گئی تھی اور یہ چیلنج کی گئی تھی. یہ جو فیصلہ ہے بہت سارے ججز نے الگ الگ فیصلے لکھے, ان میں سے میں بھی ہوں. وہ تو بہت ہی ضخیم فیصلہ ہے. 800 صفحات. ہاں بالکل 800 صفحات. بالکل 800 صفحات پہ مختلف رائے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ اس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے, آئینی ترمیم ہے. ان کے ساتھ حمید الرحمان صاحب تھے, اقبال حمید الرحمان صاحب تھے, تو شاید وہ مائنورٹی آف 2 میں تھے. 8 نے کہا دیکھ سکتے ہیں. 8 کی میجورٹی نے کہا کہ دیکھ بھی سکتے ہیں اور یہ صحیح ہے. جی بالکل. میں نے کہا کہ دیکھ سکتے ہیں مگر یہ صحیح نہیں ہے. جی بالکل. 8 نے کہا کہ بیسک سٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن دیکھا جائے. بالکل. 5 نے, جس میں میں تھا, میں نے کہا نہیں, جو ایک چیز جو 47 سے چلی آ رہی ہے وہ قرارداد مقاصد ہے, جو پریامبل ٹو دا کانسٹیٹیوشن یا آبجیکٹو ریزولوشن ہے, اس کو دیکھا جائے. تو اس میں بہت ساری مختلف رائے تھیں, مگر آخر میں ایک جملے میں ناصر الملک صاحب نے تمام چیزیں لکھی. بالکل آخری صفحے پر. وہ میرے خیال میں 5 سطحوں پہ ہیں یا ایک جملہ ہے. جی بالکل. بائی میجورٹی آف سو اینڈ سو ٹو سو اینڈ سو یہ ہوا, بائی میجورٹی آف سو اینڈ سو ٹو سو اینڈ سو یہ ہوا, بائی میجورٹی سو اینڈ سو سو اینڈ سو یہ ہوا. جی بالکل. اب ایک صفحے پہ 17 نے دستخط کیے. جی بالکل. میں سیکنڈ جونیئر موسٹ جج تھا اس وقت, تو ہم سب نے ایک صفحے پہ دستخط کیے. تو اس میں اگر آپ کو میں کو پڑھیں 800 پیجز تو آپ کہیں یار فیصلہ کیا ہے, آپ شاید ایک فیصلہ اٹھا لیں, تاکہ یہ فیصلہ ہے, کوئی دوسرے یہ اٹھا لیں, یہ فیصلہ ہے, تیسرا کوئی اٹھا لیں, چوتھے صاحب سارے بھی پڑھ لیں اور پھر بھی شاید ان کے ذہن میں کلیئرٹی نہیں ہو, کنفیوژن ہو, تو وہ ایک صفحہ پہ بات آ گئی صاف ستھری کہ یہ فیصلہ ہے. یہ آرڈر آف دا کورٹ کا آپ نے ذکر کیا, یہ آرڈر آف دا کورٹ کون, یعنی کس کی ذمہ داری ہوتی ہے لکھنا, جو بینچ کو لیڈ کرتا ہے یا چیف جسٹس؟ اب میں آپ کو 2 باتیں جب میرے ساتھ ہوئی ہیں, تو ایک تو اس وقت کے چیف جسٹس نے لکھا تھا, ناصر الملک صاحب نے, جی, اور ہم سب نے دستخط کیا تھا. اور ابھی کیونکہ میں سینئر تھا, جو میں نے اس کیس کا ذکر کر رہا ہوں, میں نے آرڈر آف دا کورٹ لکھا, تینوں جج صاحبان نے اس پہ سائن کیے. کم از کم یہ آپ کو پھر اب اس میں کہ آرڈر کیا ہوا, اب آپ ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ نہیں میری رائے غلط تھی اور مائنورٹی رائے صحیح تھی, یہ آپ کی رائے ہے, ٹھیک ہے, مگر فیصلہ رائے میں, فیصلہ اور رائے میں فرق ہوتا ہے. میری رائے کیا ہے اور عدالت کا فیصلہ کیا ہے. جی سر. یہ اسمبلیوں کی بحالی کے متعلق اور بھی بہت سارے کویشچنس ہیں, سوری اسمبلیوں کی تحلیل کے بارے میں. بحالی کا بھی ویسے کوئی ایک ہائپوتھیٹیکل کویشچن تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں نے اٹھایا ہے, ٹاک شوز میں بھی ڈسکس ہوتا رہا ہے. یہ آپ خود تو نہیں بنا رہے ہیں سوال؟ نہیں سر, یہ لکھے ہوئے ہیں. نہیں, مجھے یہ سارے مشکل سوال ہی ہیں. آپ اگر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض ہے تو بتا دیجیے. انہوں نے کہا جی آڈینس سے ملے, مطلب مشکل سوال خود لکھ کر آئے ہیں آپ. جو کویشچنز ادھر سے آ رہے ہیں وہ میں ادھر سے لے رہا ہوں, جو ادھر سے آ رہے ہیں وہ اچھا واقعی, اور کچھ آپ کی باتوں میں سے نکل. تو آپ بتا بھی دیا کریں کس نے سوال کیا ہے. یہ والا میرا ہے, کیونکہ میں نے لوگوں کو بولتے ہوئے دیکھا ہے, سنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بندے کے پاس اسمبلی کی تحلیل کا اختیار نہیں ہونا چاہیے, یہ لوگوں کو گویا آپ ڈس انفرینچائز کر رہے ہیں, ان کو لوگوں نے 5 سال کے لیے منتخب کیا تھا, آپ وقت سے پہلے ختم کر دیتے ہیں. یہ تقریباً وہی معاملہ ہو جاتا ہے جیسے صدر کسی زمانے میں آپ نے 58(2)B کا ذکر کیا, وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیتا تھا. کیا ان میں کوئی فرق ہے یا اس کو آپ کس طرح دیکھیں گے؟ جب میرے پاس کیس آئے گا میں اس کا جواب دے دوں گا. ایبسٹریکٹ میں پوچھ لیتے ہیں, یہی مجھے ڈر تھا کہ یہ 58(2)B صدر اسمبلیاں تحلیل کر دیتا تھا, ڈسکریشنری اس کی پاور تھی. اب وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے پاس جو اختیار ہے اس کو 18ویں ترمیم نے ختم نہیں کیا, اور بظاہر لگتا یہ ہے, لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اختیار گویا مطلق ہے, ایبسولوٹ ہے. کیا یہ ایبسولوٹ ہے یا یہ اسیلیبل ہے؟ کیا اس سوال کو عدالت میں اٹھایا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم نے مشورہ دیا لیکن اسے مشورہ نہیں دینا چاہیے تھا, یا اس کی آئینی حیثیت غلط تھی, اسمبلی توڑنے کا مشورہ غلط ہے؟ دیکھیے, ہر قسم کے ججز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی جس کو کیٹیگرائز کر دیتے ہیں کنزرویٹو ججز, لبرل ججز. امریکہ میں تو بہت ہی واضح طور پہ یہ بات ہو جاتی ہے, تفریق سامنے ہی نظر آ جاتی ہے
کہ یہ لبرل جج ہیں, یہ کنزرویٹو, کوئی لٹرلسٹ ججز ہیں, کچھ چاہتے ہیں کہ آئین کو ذرا سا پش کریں, اس کی لینگویج کو, رائٹ ٹو لائف کا کیا مطلب ہے, Yes, رائٹ sir. ٹو لائف مینس ہیلتھی انوائرمنٹ آلسو, تو اس میں مزید چیزیں لائیں. ٹھیک ہے, اب Yes, sir. کچھ چیزوں میں ذرا ٹریڈیشنلسٹ اور کنزرویٹو ہوں. جہاں تک 184(3) ہے, دیکھیے میں نے کہا کہ آئین میں میرے پاس کیا اختیار ہیں. میں سپریم کورٹ کا جج ہوں, میں ایک قتل کا مقدمہ نہیں چلا سکتا ہوں, Yes, sir. وہ ایک سیشن جج چلا سکتا ہے, جی ہاں, اس کے اوپر ہائی کورٹ ہے, پھر سپریم کورٹ آتی ہے. ایک خلا کا کیس میں نہیں چلا سکتا ہوں, وہ اس سے بھی نجی عدالت چلائے گی, فیملی کورٹ. جی بالکل. اس کے پاس وہ اختیار ہے جو میرے پاس نہیں ہے. میں اس کے فیصلہ پہنچتے پہنچتے تک میں اس کو سرا سکتا ہوں, یا میں اس کو ہٹا سکتا ہوں, یا میں اس کو تبدیل کر سکتا ہوں, مگر میں خود نہیں یہ کام کر سکتا ہوں. اب سپریم کورٹ پاکستان آئین اختیار دیتا ہے سپریم کورٹ کو, اور یہ نہیں, کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ لامحدود اختیارات ہیں. ایک ہمارے پاس ہے اپیلیٹ جورسڈکشن کے نیچے سے فیصلہ ہے, ایک ہمارے پاس ہے ٹرانسفر جورسڈکشن کہ 2 صوبوں میں کیس چل رہا ہے ادھر ادھر, ایک ہمارے پاس ہے ریویو جورسڈکشن, اپنے ہی فیصلے کو دوبارہ دیکھیں اس میں کوئی غلطی ہو گئی, ایک ہمارے پاس ہے ایڈوائزری جورسڈکشن, صدر بھیجیں کہ یہ سوال کا کیا جواب دیتے ہیں, آپ ایڈوائز دیں گے, فیصلہ نہیں کریں گے. ایک ہمارے پاس ہے جی نجی عدالت نے یہ کیا, اوپر نے یہ کیا, پھر اوپر والے نے بدل دیا, تو اب ایز آف رائٹ اپیل نہیں بنتی ہے, لیو ٹو اپیل بنتی ہے, اور اس میں کوئی ایسا قانونی نقطہ آیا ہم نے اس کو دیا, لیجیے. ایک اور ہمارے پاس واحد اختیار ہے 184(3) کا, اوریجنل جورسڈکشن, یا ہاں 2 حکومتوں میں تنازع ہو جائے, ٹھیک ہے, یا کوئی مسئلہ آ جائے. 184(3) کی میں بات کر چکا ہوں, تو 184(3) میں آپ کو 2 چیزیں بالکل نہیں بھول سکتے. نمبر 1 سپریم کورٹ, نمبر 2 میٹر آف پبلک امپورٹنس, نمبر 3 فار دا انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس. ٹھیک ہے. اب آئین میں سارے اختیار ہمارے پاس نہیں, دوسرے ادارے بھی ہیں, الیکشن کمیشن بھی ہے, وہ ایک الگ ادارہ ہے. تو کیا الیکشنز کا معاملہ فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کا نہیں ہے؟ نہیں, فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ ایک چیپٹر ہے آئین کا, جی اس میں اندراج ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی بحث مباحثہ تو نہیں ہونا چاہیے کیا چیز ہے کیا نہیں. فنڈامنٹل رائٹس یہ پارٹ 2 ہے, جی سر, اور یہ 8 سے شروع ہوتا ہے اور یہ چلتا رہتا ہے 28 تک چلتا رہتا ہے. فنڈامنٹل رائٹس, رائٹ ٹو ایجوکیشن, فریڈم آف ایکسپریشن, رائٹ ٹو انفارمیشن. ٹھیک ہے. اب ان میں سے آپ مجھے بتا دیں کون سی شک ہے. میں پہلا سوال اگر آپ میرے پاس لائیں گے 184(3) کا, میں آپ سے ایک جنرل بات کر رہا ہوں, کہیں گے جی میں پہلے پوچھوں گا میٹر آف پبلک امپورٹنس, آپ کہیں گے یہ وجوہات ہے. پھر میں آپ سے پوچھوں گا دوسرا سوال, وچ فنڈامنٹل رائٹ. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ میں تو یعنی وہی معاملات براہ راست آ سکتے ہیں جو عوامی مفاد کے بھی ہوں, اور جو ان بنیادی حقوق کی انفورسمنٹ کے بارے میں جو آئین میں مذکور ہیں آرٹیکل 8 سے آرٹیکل 28 تک. لیکن اگر اس طرح کا معاملہ اٹھے کہ کوئی آئینی ادارہ یا کوئی آفس جو وہ قانون کے مطابق آئین کے مطابق کام نہیں کر رہا, تو پھر اس کے لیے ہم کسی اور فورم پر جائیں گے. میں اب چھوٹی مثال دے دیتا ہوں. کوئی جرم ہوا, آپ تھانے جاتے ہیں, ایف آئی آر نہیں کٹ رہی ہے, جی ہاں ٹھیک ہے, آپ میرے پاس نہیں آ سکتے. جی بالکل. میں سپریم کورٹ کا جج ہوں, سپریم کورٹ بھی نہیں آ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ایک جگہ ہے جانے کی, جی بالکل. وہاں جائیے نا. جی بالکل. وہ آپ جسٹس آف پیس میں جائیں, میجسٹریٹ کے پاس جائیں, ٹھیک ہے, میرے پاس اختیار نہیں ہے. آپ کہیں گے میرا باپ قتل ہو گیا, میرا بھائی قتل ہو گیا, آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں. میں آپ سے سمپتی کر سکتا ہوں, اس کے خلاف نہیں کچھ کر سکتا. میں کہوں گا جہاں جس کا کام ہے اس کو کرنے دیں. جی اب وہ کام صحیح کرے غلط کرے, اوپر سے میرے پاس آئے فیصلہ, پھر میں کر سکتا ہوں. تو جب بھی یہ ایک وہ اسی لیے میری اہلیہ مجھے کچن میں کبھی نزدیک نہیں چھوڑتی ہے کہ اس دن کھانا ہی نہیں ملے گا کسی کو. تو جو کام جس کو پسند نہیں ہے وہ کام نہ ہی کریں تو بہتر ہے. اور میری اہلیہ مجھے کچن میں چاہتی ہیں, میں خود وہاں جانا نہیں چاہتا, میں کر نہیں سکتا. سر
ابھی آپ نے 18ویں ترمیم اور نگران حکومت کا ذکر کیا کہ شاید اس طرح یہ تصور آیا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو اور غیر جانبدار ہو، انتخابات میں دھاندلی نہ ہو، شاید اسی طرح کا تصور تھا۔ ایک سوال آڈینس کی جانب سے آیا ہے کہ نگران حکومت کا تصور تو اصل آئین میں تھا ہی نہیں، ایک وہ فوجی عامر نے 8ویں ترمیم میں دیا، اور پھر 18ویں ترمیم میں بھی نگران حکومت کا تصور ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ کچھ آپ نے بات واضح تو کی تھی، لیکن شاید وہ اس کو رینفورس کرنا چاہتے ہیں۔ اب کوئی چیزیں آ گئیں کس طریقے سے آئیں، مگر جب تک آئین میں آئی نہیں، آئین کے ذریعے امینڈمنٹ کے ذریعے یا تصدیق نہیں کی گئی ہو، تو وہ میں تو پھر اس کو آمرانہ ہی تصور کروں گا۔ جو چیز آ گئی اب کسی کا کوئی خیال ہو، مگر جو کیٹیگر کا جو کانسیپٹ آیا 18 امینڈمنٹ نے آیا، ٹھیک ہے۔ اب فار انسٹنس ایک اور اگزامپل دے دوں، فیڈرل شریعت کورٹ تو آئین میں نہیں تھی نا، وہ بھی تو کہیں اور سے آئی نا، مگر پھر اس کو تحفظ ملا، آئینی تحفظ ملا۔ تو جب تک اس کو آئینی تحفظ نہ ملے تو وہ، جیسے پھر آپ کو یاد اگر اسلام آباد ہائی کورٹ بنی تھی، جی بالکل، ہاں بالکل، ٹھیک ہے، قانون کے ذریعے، جی بالکل، پرویز مشرف کا زمانہ تھا، مگر کیونکہ آئین میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا تذکرہ نہیں تھا، اس لیے اس کو جانا پڑا، پھر وہی بن گئی اسلام آباد ہائی کورٹ، مگر قانونی طریقے سے۔ تو دیکھیے یہ آپ کے یہاں اچھا کیا فرق پڑتا ہے، کام تو صحیح ہے جیسے بھی ہو، تو نہیں جی، بہت فرق پڑتا ہے کس طریقے سے کام ہو۔ جی سر، شاید اسی سے متعلق ایک اور بھی سوال ہے، یہ بھی آڈینس سے ہے سر، میں نے نہیں لکھا، کہ اگر سب صوبوں میں انتخابات ایک ساتھ کرنے ضروری ہیں تو کیا اس طرح وہ آئینی شقیں بے معنی نہیں ہو جائیں گی جو وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کو؟ وقت بائک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔